کبھی کبھی اللہ تعالیٰ کسی بندے کی زندگی کو بدلنے کا فیصلہ بہت پہلے کر چکے ہوتے ہیں، اتنا پہلے کہ اس بندے کو خود بھی پتہ نہیں ہوتا۔ اور کبھی کسی نیک انسان کی دعا اس کے دنیا سے رخصت ہو جانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ اپنی حکمت کے مطابق قبول فرما لیتا ہے۔ ایمان کو اس وقت ان میں سے کسی بات کا علم نہیں تھا، وہ تو بس اتنا جانتی تھی کہ پچھلے کچھ مہینوں سے ایک خواب اس کی زندگی کو بے چین کر رہا ہے، بار بار ہر مرتبہ اللہ تعالیٰ کی یاد دلاتا ہے، اور ہر مرتبہ وہ وعدہ اور عہد کر کے اپنی زندگی کی مصروفیت میں کھو جاتی ہے۔ چند روز بعد پھر وہی خواب آیا۔ اس رات ایمان بہت روئی۔ اس نے اللہ تعالیٰ سے وعدہ کیا اب وہ مزید تاخیر نہیں کرے گی۔ اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کیا اب وہ مکمل حجاب اختیار کرے گی، اپنی زینت میں سادگی لائے گی، اور گانے جو اس کی روزمرہ کی زندگی کا حصہ بن چکے تھے انہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑنے کی کوشش کرے گی۔ لیکن نفس کبھی انسان کو ایک ساتھ نہیں ہراتا، وہ صرف اتنا کہتا ہے آج نہیں کل۔ کبھی کسی رشتہ دار کی دعوت، کبھی عید کی تیاری، اور کبھی دل میں یہ خیال ابھی عمر ہی کتنی ہے، یہ سب بعد میں بھی تو کیا جا سکتا ہے۔ ایمان پھر خاموش ہو جاتی۔ اسے کیا معلوم تھا کہ اللہ تعالیٰ اسے ایک ایسی مہلت دینے والے تھے جس کے بعد اس کے پاس ٹالنے کی کوئی وجہ باقی نہیں تھی۔ اور یہ سب صرف ایک اتفاق نہیں تھا، اس کے پیچھے ایک راز تھا، ایک ایسی دعا جو برسوں پہلے مانگی گئی تھی مگر اس راز سے ابھی پردہ اٹھنا باقی تھا۔ رمضان المبارک کا ایک دن تھا، سحری کا وقت ہونے ہی والا تھا۔ سب لوگ کچن میں سحری کی تیاری میں مصروف تھے اور ایمان روزمرہ کی طرح کچن میں سحری تیار کر رہی تھی۔ سب کچھ معمول کے مطابق تھا، لیکن اگلے چند لمحوں میں ایسا ہونے والا تھا جس کا وہ کبھی تصور بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اچانک اسے محسوس ہوا جیسے اس کے جسم سے ساری طاقت ختم ہو رہی ہو۔ اس کے ہاتھ کانپنے لگے، آنکھوں کے سامنے اندھیرا سا چھا گیا، سانس لینا بھی مشکل محسوس ہونے لگا، اور پھر اس کے دل میں ایک ہی خیال آیا، کیا میرا وقت آ گیا ہے؟ اس لمحے وہی خواب، وہی اندھیرا، وہی گہرا گڑھا، سب کچھ ایک ایک کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگا۔ اس کا دل بری طرح کانپ اٹھا، اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اللہ تعالیٰ اسے یاد دلا رہے ہوں میں نے تمہیں کتنی بار سنبھلنے کا موقع دیا۔ ایمان کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، دل ہی دل میں وہ صرف ایک دعا مانگ رہی تھی، اللہ اگر آپ مجھے ایک اور موقع دے دیں تو اس بار میں ایسا کیا ہوا وعدہ کبھی نہیں توڑوں گی۔ اسی دوران گھر والوں نے اس کی حالت دیکھی اور فوراً اس کے پاس پہنچ گئے۔ اس کا دیور جو ڈاکٹر تھا فوراً اس کا بلڈ پریشر چیک کرنے لگا۔ بلڈ پریشر معمول سے بہت نیچے جا چکا تھا۔ گھر والوں نے فوری طور پر ضروری احتیاط کے ساتھ اسے آرام کروایا۔ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کچھ دیر بعد اس کی طبیعت سنبھلنے لگی، لیکن اس دن صرف اس کی طبیعت نہیں سنبھلی تھی، اس کا دل بھی سنبھل چکا تھا۔ وہ خاموش بیٹھی ایک ہی بات سوچتی رہی، اگر آج واقعی میری زندگی ختم ہو جاتی تو کیا میں اللہ تعالیٰ کے سامنے یہ کہہ سکتی تھی کہ مجھے وقت ہی نہیں ملا؟ نہیں، وقت تو ملا تھا، موقع بھی ملا تھا، بار بار ملا تھا، کمی صرف میرے فیصلے میں تھی۔ اس لمحے ایمان نے اپنے رب سے ایک خاموش عہد کیا، اب وہ تبدیلی کو کل پر نہیں ڈالے گی، اب وہ چھوٹے چھوٹے قدموں سے ہی صحیح لیکن اللہ کی طرف چلنا شروع کر دے گی۔ اسے معلوم نہیں تھا کہ اس کا یہ ایک فیصلہ صرف اس کی اپنی زندگی نہیں بلکہ آنے والے برسوں میں بہت سے لوگوں کی زندگیوں پر بھی اثر ڈالنے والی تھی۔ سحری والے اس واقعے کے بعد ایمان نے اپنے فیصلے کو صرف جذبات تک محدود نہیں رکھا، اب اس نے اس پر عمل کرنا شروع کر دیا۔ اس نے اپنے حجاب کو مزید بہتر کیا، اپنی زینت میں سادگی لانا شروع کی، اور دل میں عہد کیا کہ جو چیزیں اللہ کو پسند نہیں آہستہ آہستہ اپنی زندگی سے نکال دے گی۔ انہی دنوں سلمان اور ایمان کو اسلام آباد ایک سفر کے لیے جانا تھا۔ پہلے سفر گانوں کے بغیر ادھورا لگتا تھا، لیکن اس بار ایمان نے گاڑی میں بیٹھتے ہی دل میں نیت کی، یا اللہ آج کا یہ سفر آپ کی رضا کے لیے، ایک بھی گانا نہیں چلے گا۔ سلمان نے ہمیشہ کی طرح اس کی اس بات پر مجبور نہیں کیا، وہ صرف خاموشی سے اس کا ساتھ دیتا رہا۔ پورے راستے میں دونوں باتیں کرتے، کبھی قدرت کے حسین مناظر دیکھتے اور کبھی قرآن مجید کی تلاوت سنتے۔ جب سفر ختم ہوا تو ایمان خود حیران رہ گئی اور وہ مسکرا کر بولی، میں تو سمجھتی تھی گانوں کے بغیر اتنا لمبا سفر بہت مشکل ہوگا، لیکن آج دل کو عجیب سا سکون ملا۔ اس دن اس کا ایک اور وہم ٹوٹ گیا۔ اسے احساس ہوا بعض چیزیں جنہیں ہم اپنی
خوشی سمجھتے ہیں وہ صرف ہماری عادت ہوتی ہیں، اور جب وہ اللہ کی خاطر چھوٹ جائیں تو اللہ ان کی جگہ دل میں ایسا سکون عطا کرتا ہے جو کسی دنیاوی چیز سے نہیں ملتا۔ چند ہی دن بعد اس کی ایک قریبی عزیز کی شادی کی تقریبات شروع ہو گئی۔ ایمان نے حجاب کے ساتھ شرکت کی۔ کچھ لوگوں نے تعریف کی، لیکن بہت سے لوگوں نے حیرانی کا اظہار کیا۔ کسی نے کہا فنکشن میں بھی حجاب، کسی نے مسکراتے ہوئے کہا اتنی اچھی لگتی ہو، خود کو کیا چھپا لیا ہے، اور کسی نے ہلکے انداز میں کہا آج کے دن کم از کم چھوڑ دیتی۔ یہ باتیں دل کو ضرور لگیں، مگر اس بار ایمان نے لوگوں کی رضا کی بجائے اللہ کی رضا کو چن لیا تھا۔ اسے محسوس ہوا شاید یہی وہ پہلا قدم تھا جس کا انتظار اللہ تعالیٰ اسے بہت عرصے سے کروا رہے تھے۔ لیکن ہدایت کا سفر صرف لباس بدلنے کا نام نہیں ہوتا۔ کچھ دن بعد گھر میں ایک معمولی سی بات پر ایمان کو بہت غصہ آ گیا۔ غصہ اتنا بڑھا کہ گھر کا ماحول بھی بوجھل ہو گیا۔ بات ختم تو ہو گئی، لیکن اس کا اپنا دل بے چین تھا۔ وہ اپنے کمرے میں گئی، جائے نماز بچھایا اور دیر تک خاموشی سے بیٹھی رہی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور خود سے کہنے لگی یا اللہ، میں نے حجاب تو کیا، لیکن میرا اخلاق ابھی تک نہیں بدلا۔ میں ابھی بھی غصے میں وہ باتیں کہہ دیتی ہوں جن پر بعد میں خود شرمندہ ہوتی ہوں۔ یا اللہ، جیسے آپ نے مجھے حجاب کی ہمت دی، ویسے ہی میرے دل میں اور اخلاق میں بھی تبدیلی لے آئیے۔ اسے اس دن پہلی بار احساس ہوا اصل تبدیلی چہرے سے نہیں دل سے شروع ہوتی ہے، اور شاید اللہ تعالیٰ اب اس کے دل کی تربیت کرنا شروع کرنے والے تھے۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے دیکھا کہ کیا ہماری زندگی میں بھی کوئی ایسی عادت ہے جسے ہم صرف یہ کہہ کر ٹال رہے ہیں کہ ابھی نہیں، بعد میں۔ کیا ہم نے کبھی اللہ کی خاطر کسی پسندیدہ چیز کو چھوڑ کر اس سکون کو محسوس کیا ہے جو صرف وہی عطا کرتا ہے؟ اگر آج اللہ تعالیٰ ہمیں ایک اور موقع دے رہے ہیں تو کیا ہم اسے غنیمت سمجھیں گے یا پھر کل کا انتظار کریں گے؟ اگلے ایپیسوڈ میں ہم دیکھیں گے ایمان نے حجاب تو کر لیا، لیکن اسے جلد ہی احساس ہوا کہ اصل امتحان اس وقت شروع ہوتا ہے جب اپنے غصے، نفس اور اخلاق کو بہتر کرنے کا سامنا کرنا ہوتا ہے۔ کیا ایمان اپنے غصے پر قابو پا سکے گی؟ کیا وہ اپنے گھر کو سکون کا گہوارہ بنا سکے گی؟ اور آخر قرآن و سنت نے اسے وہ کون سا سبق سکھایا جس نے اس کی زندگی کا رخ ایک بار پھر بدل دیا؟ یہ سب جانیں گے ہم انشاءاللہ تعالی اگلے ایپیسوڈ میں۔